کل بھی بات عرض کی تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب بھی دی ہے، ہدایات بھی عطا فرمائی ہیں، اور آپ حضرات اور ہم اپنی زندگی میں ہم نے چند سالوں کے اندر بہت بڑا انقلاب دیکھا ہے۔ ہمارے بچپن میں خیر خواہی، غم خواری، ہمدردی، ایک دوسرے کے کام آنے کا جو رواج تھا، تو اس عمر تک پہنچتے پہنچتے یکسر اس میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں اتنی تیز رفتاری سے کبھی بھی اخلاقیات میں تبدیلی نہیں آئی جتنی ہمارے دور کے اندر تیز رفتاری سے تبدیلی آئی ہے۔ تو اس پر کچھ قابو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مسلمان کسی مسلمان کے کام میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، اور کتنے ہی ہمارے ایسے کام ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائیں، اور جب اللہ کی ذات ہمارے کاموں میں لگ جائے گی تو پھر ان کے نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے کام بنانے میں لگ جاتے ہیں تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کے کاموں کو روک نہیں سکتی۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ کسی مسلمان کے کام میں لگنا، اس کا فائدہ کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام میں لگ جائیں۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی بے چینی کو دور کرتا ہے، چاہے منہ سے چند ہمدردی کے لفظ بول کر، چاہے کچھ وقت دے کر، چاہے کچھ معاونت کر کے، تو اللہ رب العزت قیامت کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی اس سے دور کر دیں گے۔ اور قیامت کی بے چینی کتنی بھیانک اور کتنی خوفناک ہے، ابھی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں چند منٹ کسی کے کام آ کر اگر ہم آخرت کی کسی بڑی مصیبت سے بچ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، بلکہ بڑے فائدے کا اور نفع کا سودا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہتر اور اچھے اور برے ہونے کے معیار اور ہیں، لیکن اصل معیار وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے کام آتا ہے، ہمدردی سے پیش آتا ہے، تو یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، اور قیامت والے دن یہ بہتری ان کی واضح اور ظاہر ہوگی۔ تو اس لیے ہمدردیوں کی جگہ خود غرضیاں جس رفتار اور تیزی سے ہمارے اندر منتقل ہو رہی ہیں، تو ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو نہ تو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس سے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور نہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ اور اب ہم اپنے گرد و نواح میں غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ چاروں کام اتنی زبردست طریقے سے ہم کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بے یار و مددگار چھوڑنے کی تو حد ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور کوئی آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرتا، جس سے بدماشوں کو، بد اخلاق لوگوں کو جرت ہوتی ہے، ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، یوں رفتہ رفتہ یہ جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ تو ایک ناسور بن چکا ہے۔ ہم اتنا جھوٹ اور وعدہ خلافی شاید کسی دور میں نہ رہا ہو جتنا اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یہ نہ تو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے۔ اور پھر اگر
جس مسلمان بھائی کے ساتھ ساتھ وہ حقیقی بھائی بھی ہے تو اور بھی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اور اس وقت جتنے مقدمات ہیں کچہریوں میں، عدالتوں میں، وہ حقیقی بھائیوں کے ہیں، جو مسلمان بھائی بھی ہیں اور حقیقی خونی بھائی بھی ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں پر قابو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی جگہ پر اگر کسی مسلمان کی بے آبروئی ہو رہی ہو اور دوسرا مسلمان اس موقع پر خاموشی اختیار کر جائے، حد الوسع جتنا تعاون کر سکتا تھا، جتنا اس کا تحفظ کر سکتا تھا، وہ نہیں کر سکا، تو اللہ رب العزت بدلے میں اس کو ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جب اس کو مدد کی خواہش ہوگی اور اس کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی آبرو کا تحفظ کرتا ہے، مثلا کوئی بندہ آیا آ کے وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، تو اس کو صرف اتنا کہہ دینا کہ نہیں یار وہ تو اچھا آدمی ہے، میں ذاتی طور پر اس کو جانتا ہوں، اس کے اندر یہ بات ہے نہیں ہے، میں نے تو کبھی اس کے اندر یہ بات نہیں دیکھی، صرف اتنا سا تحفظ ہے۔ اتنا سا کہنے سے ہم مزے کے ساتھ غیبت سنتے رہتے ہیں، گھنٹوں سنتے رہتے ہیں۔ یہ دو لفظ بول کر کتنے بڑے فائدے کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس سلسلے کو منقطع کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے بھائی کی آبرو کا تحفظ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کی آبرو کا تحفظ کریں گے جب اس کو ضرورت اور خواہش ہوگی کہ میری آبرو کا تحفظ کیا جائے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی آبرو کا تحفظ کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور رکھیں گے۔ تو چہرے کو دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے جہنم کی آگ سے۔ اور شریعت کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔ تو لِوَجْهِ اللہ، اللہ کا چہرہ، اس کا مطلب اللہ کا چہرہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں جس میں چہرے کا لفظ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کسی کے کام آنا، کسی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، یہ نفع ہی نفع ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس حوالے سے رمضان المبارک میں ہمیں اس چیز کی پوری مشق کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم دوسرے کے کام آئیں۔ جب تاریکی بہت زیادہ چھا جائے تو پھر اپنے حصے کا دیا جلانے سے کبھی بھی انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ اس تاریکی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال خود غرضی کا جو ایک طوفان امڑتا ہی چلا آ رہا ہے، بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے، اس کی روک تھام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کا، آبرو کا، مال جان کا پاسبان بنائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔